انور دوبارہ جنوبی وزیرستان کا میں ذکر کروں گا، اور پچھلے 7 سال سے تقریباً خود وہاں پر بہت مرتبہ جا چکا ہوں. آپ کا تعلق اسی علاقے سے ہے. ہر سال میں 1-2 مرتبہ میڈیا ٹیمز کو وہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے اور پہاڑیوں پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہاں سے ہم نے ملٹنٹ نکال دی ہے، یہ ریٹ ہم نے اسٹیبلش کر دی، یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، یہ اسکول ہے. یہ جنرل صفدر کے زمانے سے لے کر اور اب یہ نئے جو کور کمانڈر ہیں ان کے زمانے تک 7 سال کے اندر نہ جانے کتنے ٹرپس ہم نے کر دیے، اور پھر بھی جنوبی وزیرستان میں جو کنٹرول ہمیں لگتا نہیں ہے کہ اسٹیبلش ہوا ہے، پھر بھی ڈرون حملے ہو رہے ہیں. تو یہ آخر جنوبی وزیرستان میں کیا ایسی چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کنٹرول ہے لیکن 7 سال کے اندر پھر بھی حملے ہو رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے جنوبی وزیرستان میں؟ طلعت صاحب، آپ کو خود بھی یاد ہوگا کہ آپ کے لیے میں نے پروگرام بنایا تھا ٹانگ ڈی خان، جنوبی وزیرستان تو چھوڑے جنڈولا تک. شاید آپ کو بھی وہ موقع نہیں دیا گیا، آپ بھی نہیں آ سکے اس وقت. باقی ہم ابھی ایز اے جرنلسٹ ایز اے مسعود، شاید میں بھی جنوبی وزیرستان اس طرح فری موومنٹ نہ کر سکوں کہ میرے ساتھ کیمرہ ہو، یہ چیز ہو. مختصر میں یہ کہوں گا کہ جنوبی وزیرستان میں وہ اندھیروں کا راج ہے، اور ہمارے پشتوں میں ایک مقول ہے کہ اندھیروں میں ہمیشہ حقیقت اور سچائی کی قتل ہوتی ہے. تو یہاں پہ صرف ایک اسماعیل صاحب نے بات کی سروائیول کی، کہ یہاں پہ لوگوں کی ایکچولی یہی مسئلہ ہے کہ اتنے مسائل اتنے گھیرے ہوئے ہیں ہر مسئلے میں کہ ایک سائڈ پہ تو ڈرون حملے، دوسری سائڈ پہ نیٹو کی ٹروپس کے حملے جو اندر گھستے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپریشن. اور یہاں پہ لوگ سارے جو خاص کر مسعود کی میں بات کروں گا کہ یہاں پہ اب پڑے مقیم دوسری علاقوں میں، تو وہ اپنے مسائلوں سے نہیں نکل سکتے، تو پھر کس طرح وہ احتجاج کریں گے، کیا کریں گے؟ غلط میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. ذرا میں اسماعیل کے پاس واپس جانا چاہوں گا. اسماعیل، ابھی آپ دیکھیں کہ بمبئی کے اندر جو دھماکے ہوئے، چلیں مجھے یہ بھی ریفرنس دینے دیں. اب آنے والے 24 گھنٹوں کے اندر آپ دیکھیے گا ان کی کوریج کیا ہے، اور یہ مکمل طور پر ڈومینیٹ کر دے گی اس کوریج کو جو ہمارا خیال تھا پاکستانی ڈیزرو کرتے ہیں. پاکستان کے علاقے روزانہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن قومیں فوکس بھی تو رکھتی ہیں بڑے ایشوز کے اوپر. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ فاٹا کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی پتے رہ گئے ہیں جو ہم کھیل سکتے ہیں؟ کوئی کارڈز موجود ہیں جس کے اوپر ہم نے ڈیبیٹ نہیں کی؟ کیا کارڈز ہیں ہمارے پاس اسماعیل؟ یہ تو مجھے سوال تھوڑی سی آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ کون سے کارڈز اور کس کے پاس، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے پاس کیا کارڈز ہیں، ہم کھیلیں تو کم از کم فوکس تو رہے اس ایشو کے اوپر، دنیا کو پتہ چلے کہ ہم کنسرنڈ ہیں. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی یا سیکیورٹی کی ان کے کارڈز کی بات کریں تو ان کے پاس تو اپنے پتے ہیں جو پاکستان میں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کارڈز کیا ہیں، اور وہ کب جو ہے اپنے کارڈز ٹیبل پہ رکھیں گے، کب جو ہے وہ جا کے بتائیں گے کہ ان کی گیم کیا ہے، وہ تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. وہ میرے خیال میں شاید ان کے بھی بہت سے ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا کرنا کیا ہے. باقی ایٹ دی پولیٹیکل لیول تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو اتنی ساری جو ڈسکورس ہو رہی ہے امریکنز کے ساتھ، اس میں سیویلین جو لیڈرشپ ہے یا گورنمنٹ ہے جو ان کی کمپیٹنس اپنی جگہ یا انکمپیٹنس اپنی جگہ، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کی اتنی انوالومنٹ ہے. اسٹریٹجک ڈائلاگ جتنا بھی ہو رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ ہو رہا ہے، ملٹری کے لیول پہ ہو رہا ہے، انٹیلیجنس کے لیول پہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے بیسیکلی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پالیسی کیا ہے. اگر تو جب یہ چاہتے ہیں کہ ڈرون کے خلاف کوئی آواز ہو تو آپ نے دیکھا کہ پھر اسلام آباد میں بھی جا کے لوگ آ کے پریس کانفرنسز بھی کر دیتے ہیں، کہیں سے جو ہے تو وونڈڈ بھی لا کے بٹھا دیتے ہیں میڈیا کے سامنے. فاٹا میں پریس کانفرنس بھی ہو جاتی ہیں، نارتھ وزیرستان میں بھی پریس کانفرنسز ہو جاتی ہیں، جلوس بھی نکل آتی ہیں. تو دے ایکچولی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. باقی میں نے کیا کارڈ آپ کو بتانے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے کارڈز ہیں، اور کسی اور نے آپ کو سینیٹر رشید نے آپ کو کیا بتانے کہ کون سے کارڈز ہیں؟ میرے ذہن میں اسماعیل یہ آ رہا تھا، دیکھیں دنیا بھر کے اندر ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے دوسرے ممالک کے ساتھ ریلیشن شپ کنڈکٹ کرنے کا. نیٹو کی سپلائز کا معاملہ بارہا ہمارے سامنے آیا ہے. ہماری سڑکیں استعمال ہوتی ہیں، ہمارے ایگزٹ پوائنٹس استعمال ہوتے ہیں، سروسز ہماری استعمال کرتے ہیں. ہم نے کبھی ان سے پوچھ پرتیت نہیں کی کہ ان ٹرکوں کے اندر وہ کیا لاد کے لا رہے ہیں، ان ٹرکوں کے اندر اسلحہ آ رہا ہے، بارود آ رہا ہے، کیا چیزیں آ رہی ہیں. چلیں ڈرون تو کسی بحث کا حصہ نہیں ہے، یہ معاملات بھی تو کسی بحث کا حصہ ہونا چاہیے. کہیں اسمبلی کے اندر کوئی تو آئی انٹائرلی
سپورٹ اینڈ انڈورس یور پوائنٹ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ 20 بلین ڈالرز کا اٹھا کے 10 سالوں میں، جس کا کسی عام آدمی کو پتہ نہیں کہ اس کا کوئی ٹریکل ایفیکٹ ہوا ہے کہ نہیں. ہر جو ہے میرے خیال میں اتنی نمازیں ہم نہیں پڑھتے ہوں گے یا وظیفے ہم نہیں کرتے ہوں گے جتنی مرتبہ امریکی روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پچھلے 8-10 سالوں میں 20 بلین ڈالرز آپ کو دیے ہیں. دس از ون، اٹس ویری امبیرسنگ. لیکن چونکہ ہماری سوورینٹی کی نہیں ہے، میں خود وہ جو پشتوں میں ہم کہتے ہیں کہ غیرت ہے نہیں، تو ہمیں جو بھی نہیں رکھتے کہ ہم کوئی 10 میں بھی یہ امریکہ کی بات کریں. لیکن میرے خیال میں جو نیٹو کی جو سپلائیز ہو رہی ہے، اس کی سسپینشن یا نان سسپینشن کی بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بجائے اس کے کہ کیری لوگر بل اور یہ اور اس کے پیسے مانگیں، وائی کانٹ وی ٹیکس دیم؟ اگر ان کی نارتھ سے ناردرن جو سینٹرل ایشین ریپبلک سے وہاں سے ان کو سپلائیز ہو رہی ہیں، اگر دے آر چارجنگ دیم، وائی کانٹ وی؟ ہمیں پھر ان سے امداد لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اگر ہم ان کو پراپر ٹیکس ریجیم میں لے کر. یہ تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ریجیم میں آتا بھی نہیں ہے. تو اتنی ساری سپلائیز ہو رہی ہیں، ہمارے روڈ تباہ ہو گئے ہیں، تو ساری سیکیورٹی جو ہے آل along the road ان کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ جی یہ سیف، ان کو سیف پیسج ہو. لوگ مر گئے ہیں یہ نیٹو اٹیکس پہ، جتنے جو نیٹو کی سپلائیز ہیں ان پہ جتنی اٹیکس ہو رہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کرے گا کون؟ یہاں پہ جنہوں نے فائدہ لینے ہیں، جتنا فائدہ لینا ہے وہ لوگ لے رہے ہیں، جن کو کانٹریکٹس ملے ہوئے ہیں نیٹو سپلائیز کی، جو ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے، جو انشورنس کمپنیز ہیں. لیکن اس دوران ریاست کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور بالخصوص وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کی زندگی برباد ہو گئی ہے. ناظرین، میں تمام مہمانوں کا مشکور ہوں، وقت ہمارا ختم ہوا. بنیادی جو نقطہ میں اٹھانا چاہ رہا تھا اس پروگرام کے اندر وہ یہ کہ اگر آپ کی ملک کی سرزمین پر جنگ ہو رہی ہے تو اس جنگ کو جنگ کے طریقے سے ہی ٹریٹ کیجئے، اس کو قومی بحث کا حصہ بنائیے، اس کے اوپر قومی پالیسی بنائیے اور اس کی وضاحت کیجئے. یہ صرف میڈیا ٹیموں کو وہاں پر لے جا کر ریاست کی ریٹ اسٹیبلش نہیں ہوتی. یہ پریس ریلیز کے اندر جو کاغذی وعدے ہیں یا کاغذی دھمکیاں ہیں ان کے ذریعے ریاست کا قد کاٹ بڑا نہیں ہوتا. اگر ہماری سرزمین کے اوپر امریکہ حملے کر رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کے خلاف ہے اور ہمارے پاس روکنے کی استطاعت نہیں ہے، تو زبان تو کسی نے نہیں روکی ہوئی. زبان کا تو استعمال کریں، احتجاج تو کریں، عسکری قیادت بولے، سیاسی قیادت بولے، میڈیا بولے. لیکن ہمیں لگتا یہ ہے کہ وزیرستان کے علاقوں کے ساتھ ساتھ فاٹا کا ریجن جو ہے ہم نے کانٹریکٹ آؤٹ کر دیا ہے. وہاں جو کچھ مرضی ہو جائے مرکز کے اندر اور مرکزی قیادت کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رہیں گی، وچ از ویری ویری انفارچونیٹ. میں دوبارہ کہوں گا کہ ممبئی کے اندر جو دھماکے ہوئے ہیں ذرا ان کی کوریج جب آپ دیکھیے گا اور موازنہ کیجیے گا کہ جو پاکستان کی سرزمین پر روزانہ ہوتا ہے اس کی کوریج سے، تو آپ کو میرا نقطہ مزید واضح انداز سے سمجھ آئے گا. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.